اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، جب ہم مرنے لگیں گے تو ایسی کڑوی لگے گی، پھر ہمارا بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. بڑی کڑوی، اس کا انجام بہت برا ہے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ مخصوص پردے کے اندر، جو ایک صحیح پردہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں بالکل وضاحت کر دی ہے. یدنینا علیہن جلابیبہن، یہ پردہ ہے مسلمان عورت کا جو اس نے بالکل بالائے طاق رکھ دیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بڑی بڑی محفلوں میں جائیے، کلبوں میں جائیے، جلسوں میں جائیے، ٹی پارٹی میں جائیے، شادی حالوں میں جائیے، دیکھیے مرد عورت کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملتے. کیا یہی اسلام ہے؟ کیا اسی کو اسلام کہتے ہیں؟ اور پھر آپ مسلمان ہیں؟ اللہ. حضرت رابعہ بصری اکیلی جا رہی تھی قافلے کی تلاش میں. حضرت عبداللہ ابن مبارک جو بہت بڑے عالم تھے اس صدی کے، امام اعظم جیسوں کے استاد، انتہائی فقیہ، وہ بھی اونٹنی پر آ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اکیلی جا رہی ہے، سمجھ گئے کہ یہ بچھڑ گئی ہے قافلے سے. پیچھے سے آئے اور جب اس کے قریب پہنچے تو ان کو آواز دی اور پوچھا آپ کہاں سے آئی ہیں، کہاں جانا ہے. اب دیکھیے یہ سوال ہے، جواب قرآن کی آیت سنیے. آپ کہاں سے آئی ہیں، کہاں جانا ہے. انہوں نے پیٹھ نہیں موڑی، سامنے ہی منہ رکھا. عبداللہ بن مبارک پیچھے تھے اور زور سے فرمانے لگی سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مطلب یہ تھا کہ میں مسجد حرام خانہ کعبہ سے آئی ہوں اور بیت المقدس جا رہی ہوں. انہوں نے کہا پھر آپ قافلے سے بچھڑ گئی ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اونٹنی بٹھا دوں، آپ اس پر اونٹنی پر بیٹھ جائیں، میں اونٹنی کے نکیل پکڑ کر چلتا ہوں اور جہاں قافلہ ملے گا آپ اس کے ساتھ چلی جائیں. تو حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں قل یا الذین آمنوا قل للذین آمنوا یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ ٹھیک ہے میں اونٹنی پر بیٹھ جاتی ہوں لیکن آپ میری طرف ہیں، آپ ذرا آنکھیں نیچی کر لیں تاکہ میں اونٹنی پر بیٹھ سکوں. یہ ہے مسلمان کا ایمان. فرمایا آنکھیں نیچی کریں، اونٹنی کو بٹھا دیں، آپ مجھے بیٹھتے ہوئے نہ دیکھیں. یہ رابعہ بصری اللہ سے دعا کرتی ہیں، اللہ سے باتیں کرتی ہیں، ایک کونے میں بیٹھی ہوئی. اے پروردگار، اے میرے مولا، لوگ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی تجھ سے محبت کرتی ہوں، لیکن لوگوں کی محبت غرض کی ہے، میری محبت بے غرض ہے. لوگ تیری عبادت کرتے ہیں، میں بھی تیری عبادت کرتی ہوں. لوگوں کی عبادت غرض کی ہے، میری عبادت بے غرض ہے. لوگ عبادت کر کے تجھ سے کچھ مانگتے ہیں، میں کچھ نہیں مانگتی. میں تو تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ تو نے مجھے بندگی کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں پیدا اس لیے تھوڑا کیا کہ کھاؤ پیو دندناتے رہو. بس کرو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ دنیا اور آخرت میں. اور ایک جگہ فرمایا واذکروا نعمت اللہ ولا تفسدوا فی الارض. اگر خدا کی نعمتیں کھاتے ہو اور ان نعمتوں کو غلط استعمال کر کے غلط فائدہ اٹھاتے ہو، غوث پاک نے بھی یہی فرمایا کھاتے خدا کی نعمتیں اور اس کے خلاف سب کچھ ہی کرتے ہو، اس کے خلاف ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہو. اللہ نے کہاں کہا ہے؟ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر بات کا جواب قرآن کی روشنی میں دیا ہے. ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں ایسا کر سکتا، مردوں میں بھی کوئی نہیں کر سکتا، عورتوں میں کون کرے گا. تو غوث پاک فرماتے ہیں کل عمل ترید عنہ عوضا فہو لک. ہر وہ نیک کام جو تو کرے اپنی ذات کے لیے اس کا کچھ معاوضہ مانگے وہ تو تیرا ہے. وکل عمل ترید للہ عز وجل فہو لہ. اور جو کام تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے نا وہ اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کے لیے. فرمائے اذا عملتا وطلبتا عوضا کان جزاؤک بمخلوق.
جب تو نے کوئی عبادت کی اور اللہ سے کچھ مانگا اور وہ اگر تجھے دے اس کی مرضی ہے، نہ دے مرضی ہے، لیکن جو دے گا وہ مخلوق ہے. تیرا سوال جو تو نے خدا سے مانگا ہے وہ تجھے اگر دے بھی دے، جنت بھی مخلوق ہے، جنت بھی مخلوق ہے. فرمایا تیری طلب پر اگر وہ تجھے دے دے تیری خواہش کے مطابق تو وہ چیز مخلوق ہے. اور فرمایا جو کام اس کی رضا کے لیے کرے گا وہ مخلوق نہیں ہے. جو کام اس کی رضا کے لیے کرے گا وہ کیا ہے؟ کانا جزاؤ کا قرب کا بردا کا بن نظر کا. جو کام تو نے اس کی رضا کے لیے کیا اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کی رضا. یہ مخلوق نہیں ہے. جو کام اس کی رضا کے لیے کیا تو نے اس نے اپنا قرب عطا فرمایا، یہ قرب بھی مخلوق نہیں ہے. جو کام تو نے اس کی رضا کے لیے کیا اس نے اپنا دیدار عطا فرمایا تو یہ بھی مخلوق نہیں ہے. ارے ایسا کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کہ وہ اپنی رضا عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے اور اپنا دیدار عطا فرمائے. رابعہ بصری کی آخری بات سن کر ختم کرتا ہوں. فرمایا میری ایک ہی آرزو ہے پروردگار، میری اور کوئی طلب نہیں ہے، بس یہی ہے کل قیامت کے دن مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ رکھنا. معلوم ہے ان کا ہر کام رضا الہی کے لیے تھا. آپ بھی یہ محفلیں اللہ کی رضا کے لیے سجائیں، محمد مصطفیٰ کی رضا کے لیے سجائیں. تعاون کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، رسول اللہ کی غلامی کے حصول کی نیت سے کریں. پھر دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کتنے پھلیں گے پھولیں گے، یہ کتنے پھلیں گے اور پھولیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ہر قدم اس کی رضا اور اس کے قرب اور اس کے دیدار کی طلب میں اٹھے اور ہمارا ہر قدم دیدار مصطفیٰ کے لیے اٹھے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشی محمد و آلہ وسلم.